تیمم کے لغوی معنی قصد اور ارادہ کرنا ہے۔ شریعت میں تیمم کے معنی چہرے اور کونیوں سمیت بازوؤں پر پاک صاف مٹی کے ساتھ ہاتھ پھیرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک مٹی پر ہاتھ رکھا جائے اور پھر اس کو چہرے اور ہاتھوں پر پھیرا جائے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورت سے قربت کی ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ پس تیمم یہ ہے کہ اس پاک مٹی سے اپنے چہرے اور پورے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ تیمم کرنے کا طریقہ: جب آدمی تیمم کرنے کا ارادہ کرے تو اول نیت کرے کہ میں اپنی ناپاکی دور کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مار کر انہیں جھاڑ دے۔ زیادہ مٹی لگ جائے تو منہ سے پھونک مار دے۔ دونوں ہاتھوں کو منہ پر اس طرح پھیرے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ ایک بال برابر جگہ چھوٹ جائے گی تو تیمم جائز نہ ہوگا۔ پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مٹی پر مارے اور انہیں جھاڑ کر پہلے بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے سرے کے نیچے رکھ کر کھینچتے ہوئے کونی تک لے جائے۔ پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سیدھے ہاتھ کے اوپر کی طرف کونی سے انگلیوں کی طرف کھینچتے ہوئے لے جائے۔ پھر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندر کی جانب کو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کی پشت پر پھیرے۔ اسی طرح سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر پھیرے اور پھر انگلیوں کا خلال کرے۔ مرد کے لیے داڑھی کا خلال کرنا بھی مسنون سنت ہے۔ تیمم کے صحیح ہونے کی شرط: نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 نیت کرنا، نمبر 3 ہاتھ پھیرنا، نمبر 4 3 یا اس سے زیادہ انگلیوں سے پھیرنا، اور نمبر 5 تیمم ایسی چیز سے کرنا جو زمین کی جنس سے ہو۔ تیمم کرنا ان صورتوں میں جائز ہے: نمبر 1 ایسی بیماری جس میں وضو کرنے یا غسل کرنے سے بیماری میں اضافہ ہو یا پانی استعمال کرنے کی صورت میں دیر سے ٹھیک ہونے کا خدشہ ہو۔ نمبر 2 پانی دستیاب نہ ہو یا پانی استعمال کرنے پر قدرت نہ ہو۔ نمبر 3 چاروں طرف 1 میل تک پانی ملنے کی توقع نہ ہو۔ نمبر 4 پانی پر کسی دشمن کا قبضہ ہو جس کے باعث اسے حاصل کرنے میں جان جانے یا بے عزت ہونے کا خطرہ ہو۔ نمبر 5 پانی پر کوئی خطرناک جانور قابض ہو یا راستے میں خطرناک جانور ہو۔ نمبر 6 وضو یا غسل کرنے کے دوران عید کی نماز رہ جانے کا خدشہ ہو۔ اور نمبر 7 غیر ولی کو یہ خوف ہو کہ نماز جنازہ رہ جائے گی، یعنی چاروں تکبیریں جاتی رہیں گی۔ ان تمام حالات میں تیمم کرنا جائز ہے، جبکہ پانی دستیاب ہونے یا پانی پر قدرت ہونے یا مریض کے تندرست ہونے پر تیمم جائز نہیں۔ مزید اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج جامعہ اسلامیہ کلفٹن ضرور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔